السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس. آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو ڈیزائن پیٹرنس. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیزائن پیٹرنس ہوتے کیا ہیں. ڈیزائن پیٹرنس بیسیکلی بک میں کہا گیا ہے کہ یہ کامن سولوشنز ہیں کسی بھی پرابلم کے جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے وقت آپ کے پاس آتی ہیں، اور یہ ٹیمپلیٹس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں جس کے تھرو آپ کی ایک تو کوڈنگ ایزیئر ہو جاتی ہے، فاسٹر ہو جاتی ہے اور مور کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کو یہاں پہ ایک بنی بنائی چیز ملے گی، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا یوز کرتے جائیں گے ڈفرینٹ لوکیشنس پہ، تو آپ کو وہ چیز دوبارہ نہیں بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو آپ جب ایک بنی بنائی چیز کو بار بار ری یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کی کوڈنگ آٹومیٹیکلی ایزیئر بھی ہو جائے گی، وہ فاسٹر بھی ہو جائے گی اور وہ کنسسٹنٹ بھی ہو جائے گی. یعنی اس میں آپ کو کوئی جو ہے وہ رکاوٹ بھی نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس میں 4 ٹائپس ہیں جو کہ بک میں بتائی گئی ہیں. فرسٹ ہے سنگلٹن پیٹرن، دوسری ہے فیکٹری، تھرڈ ہے آبزرور اور فورتھ ہے اسٹریٹجی پیٹرن. تو ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی سنگلٹن پیٹرن کیا ہوتا ہے. اچھا، سنگلٹن پیٹرن وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جس میں ہم میک شور کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک آبجیکٹ ہے جس کو ہم نے بار بار یوز کرنا ہے، اس کو ہم صرف اور صرف ایک ہی بار کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی آبجیکٹ یا ریسورس جو کہ اپنے پروگرام میں ہم نے یوز کرنی ہے، سافٹ ویئر بناتے وقت جس کو ہم نے یوز کرنا ہے، اس کو ہم ایک ہی دفعہ کریٹ کریں گے اور بار بار ری یوز کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں اگر اس کی ایگزامپل بتاؤں تو ہم فنکشنز بناتے ہیں جو کہ آگے آپ پروگرامنگ میں بنا بھی رہے ہوں گے. ہم کوڈ لکھ لیتے ہیں ایک فنکشن کا، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے صرف اس کے نام سے ہی کیا کر لیا جاتا ہے، اس کو بار بار یوز کیا جاتا ہے. وہ پورا کا پورا کوڈ دوبارہ نہیں لکھنا پڑتا، صرف اس کا نام ہم لکھتے ہیں تو ہم یہیں سے جا کے اس کوڈ کو دوبارہ ایکسیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریئل لائف ایگزامپل سے سوچیں آپ. تو اگر آپ کے اسکول یا کالج میں کمپیوٹر لیب ہے اور وہاں پہ 10 کمپیوٹرز ہیں، تو آپ نے ایک پرنٹر یوز کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 10 کے 10 کمپیوٹر کے ساتھ 10 پرنٹر لگا دیں. نہیں، آپ ریسورس کو ایک ہی دفعہ کریٹ کریں گے. آپ اپنی لیب میں ایک ہی پرنٹر لگائیں گے اور تمام کمپیوٹرز اس کو ری یوز کریں گے. ٹھیک ہے، سیم اسی طریقے سے ٹاسک مینیجر ہے ہماری ونڈوز میں. بہت سارے ٹاسک چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سافٹ ویئر چل رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے سافٹ ویئر ایک ہی ٹاسک مینیجر ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو ہر سافٹ ویئر کے لیے علیحدہ ٹاسک مینیجر جو ہے وہ نہیں ہوتا. سیم آپ کی موبائل میں، کمپیوٹر میں یا آئی او ایس میں یعنی آئی فون وغیرہ میں جب ہم کلپ بورڈ کا یوز کرتے ہیں، ہم نے ایک سافٹ ویئر میں سے کوئی چیز کاپی کی ہے، تو کاپی ہونے کے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہے، ہماری وہ فائل جو ہے وہ کلپ بورڈ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ فائل کلپ بورڈ میں جاتی ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ آپ نے کاپی کیا یا کوئی فائل کاپی کی ہے، پھر آپ کسی اور ایپ میں بھی جا کے جب اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو وہ کلپ بورڈ سے ہی چیز پیسٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ تمام ایپس ایک ہی کلپ بورڈ کو یوز کر رہی ہیں، وہ بار بار نیا کلپ بورڈ ہر ایپ کے لیے ڈفرینٹ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سنگلٹن پیٹرن. اب سیکنڈ ہے فیکٹری پیٹرن. فیکٹری پیٹرن وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ورک شاپ ہے جس کو پتہ ہے کہ کیسے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنانے ہیں. یعنی آپ کی ایک ورک شاپ ہے اور وہ آپ کو ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کے دے رہی ہے، پروڈکٹ 1، پروڈکٹ 2، پروڈکٹ 3 اور پروڈکٹ 4. یہ آپ کو ایک ورک شاپ نے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کے دیے ہیں. آپ کو یہ وری کرنے کی، یعنی کہ اس کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے پروڈکٹس بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دا ڈیٹیلز آف ہاؤ دیز پروڈکٹس آر میڈ. یعنی یہ پروڈکٹس کیسے بنے ہیں اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا. جس آپ کیا کہیں گے، آپ فیکٹری کو بتائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ والی چیز چاہیے، اور آپ اپنے فنشڈ پروڈکٹ کو کیا کر رہے ہوں گے، یوز کر رہے ہوں گے. اب آج کل اتنی ریسورسز آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اتنے فریم ورکس آ چکے ہیں کوڈنگ میں کہ اگر آپ کو کوئی بھی اپنے کوڈ میں چیز چاہیے ہوتی ہے، آپ نے بٹن بنانے ہیں، آپ نے کوئی گرافیکل یوزر انٹرفیس بنانا ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے ان چیزوں کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کو فریم ورک جو ہے وہ چیز بنا کے دے دیتے ہیں. آپ کو نہ اس کے لیے کوڈ لکھنا پڑتا ہے، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا بیک اینڈ پہ کوڈ لکھا ہوا ہے. آپ جسٹ بتاتے ہیں کہ مجھے بٹن چاہیے، تو آپ کو وہ والا جو فریم ورک ہے وہ بٹن پرووائڈ کر دیتا ہے، آپ اس کو اپنے یو آئی میں یوز کر لیتے ہیں. ریئل لائف ایگزامپل سمجھے تو پیزا شاپ جیسے ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہمیں پیزا دے دیں. اب ہمیں یہ چیز وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جس فنش پروڈکٹ مل جاتا ہے. گرافک ڈیزائننگ سافٹ ویئرز آپ لوگ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، گرافک ڈیزائننگ سافٹ ویئر میں ہم لوگ شیپس کریٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے اس ایپ میں، ٹھیک ہے، کینوا میں میں نے یہ سلائڈز بنائی ہیں، تو میں نے یہاں پہ یہ ایک شیپ لگائی ہوئی ہے. اب یہ شیپ کیسے بنی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے صرف جو ہے وہ فنش پروڈکٹ کو یوز کیا ہے. اے آئی بیس جتنے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی کو کوئی بھی چیز بتاتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے. اب وہ کیسے جنریٹ ہوئی ہے، آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ ہمارے پاس ہے آبزرور پیٹرن. آبزرور پیٹرن میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گروپ آف پیپل ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں کسی بھی ایک پارٹیکولر سورس سے اپڈیٹ لینے کے لیے. جیسے یہ گروپ آف پرسنز ہیں، اور یہاں پہ اوپر ایک سورس ہے جو کہ ان تمام لوگوں تک جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ تھرو کر رہی ہے.
ٹھیک ہے، اب جیسے ہی کوئی چیز امپورٹنٹ ہیپن ہوگی تو یہ سورس کیا کرے گی، آٹومیٹیکلی نوٹیفائی کر دے گی ان تمام لوگوں کو۔ اس کے ریئل لائف ایگزامپل آپ سمجھیں تو ریئل لائف ایگزامپل یہی ہے کہ جیسے یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو تمام کے تمام لوگوں تک وہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو ان تمام اسٹوڈنٹس تک وہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے۔ موبائل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں پش نوٹیفیکیشنز، فیس بک، انسٹاگرام، آپ تک نوٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں سب لوگوں تک، ٹھیک ہے، یا واٹس ایپ کا آن لائن اسٹیٹس ہے یا ٹائپنگ اسٹیٹس ہے، جیسے آپ کا کوئی دوست آن لائن آیا ہے تو جتنے لوگ اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ ایڈ ہوں گے تمام کے پاس جو ہے وہ آن لائن شو ہو جائے گا۔ تو اس میں یہی ہوگا کہ ایک سورس ہوگی اور وہاں سے انفارمیشن گروپ آف پیپل کی طرف جو ہے وہ تھرو ہو رہی ہوگی، اور وہ تمام لوگ اس سورس سے انفارمیشن لینے کے لیے انٹرسٹڈ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں آبزرور پیٹرن، اور یہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ سافٹ ویئرز میں یوز ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ آج کل ایسی کمپنیز آ گئی ہیں جو کہ انفارمیشن جو ہے وہ تھرو کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ہے اسٹریٹجی پیٹرن۔ اسٹریٹجی پیٹرن میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹول باکس ہے جس میں بہت سارے ٹولز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ جیسے ہم کہہ لیں کہ جی یہ ہمارے پاس ایک ٹول باکس ہے، اس میں پہلا ٹول ہے، اس کا کوڈ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، دوسرا ٹول ہے، اس کا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے، تھرڈ ٹول ہے، اس کا کوڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے گی تو ہم یہاں سے ایک رائٹ ٹول پک کریں گے، اور اس ٹول میں جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ٹاسک ہمیں مل جائے گا، وہ انفارمیشن مل جائے گی، اور ہم رائٹ ٹول پک کر کے اس کو یوز کریں گے جو آپ کا ٹاسک آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی کرنا یہی ہے کہ جب ہم کوڈنگ کر رہے ہوں گے تو ہم اس ٹول سے چیزیں جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے اپنے کوڈ میں ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر بنتا جائے گا۔ اب اس کی ریئل لائف ایگزامپلز آپ دیکھیں تو آن لائن اسٹور، جب بھی آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کے لیے 3 طریقے بتا دیے جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ جیز کیش کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ایزی پیسہ کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ بینک کے تھرو بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ پھر بینک میں بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ پے پاک کے تھرو بھی دے سکتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی انفارمیشن جو اپنی پیمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ڈفرینٹ ٹولز دیے گئے ہیں، آپ کے لیے جو فیزیبل ٹول ہے آپ وہی ٹول پک کرتے ہیں اور اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ نیویگیشنز ایپ ہیں جیسے گوگل میپ ہو گیا، تو گوگل میپ آپ کو ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک پہنچنے کے 3 طریقے بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو میتھڈ آپ کو زیادہ فیزیبل لگتا ہے آپ وہ والا ٹول جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی پیٹرن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ اب ان تمام ڈیزائن پیٹرنز کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرتے وقت یا سافٹ ویئر کو کریٹ کرتے وقت کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، کیسے یہ ان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کافی وائڈ یوز ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو کامن پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ان کا ایک تو یہ سولوشن ہوتے ہیں۔ ہم ڈیزائن پیٹرنز کا یوز کر کے جتنی بھی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں ان چیزوں کا یوز کر کے ایک تو ہمارا سافٹ ویئر بہت جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن جاتا ہے، اس کا کوڈ کافی مینٹینیبل ہوتا ہے، اور روبسٹ کو کہتے ہیں کہ ایسا اسٹرانگ کوڈ جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر پائیں، یعنی وہ ایرر فری کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہیلپ ہوتی ہے، ایک تو آپ کے کوڈ کی کمپلیکسٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے سے بنی ہوتی ہیں، آپ ان چیزوں کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کوڈ کی ری یوزیبلٹی بڑھ جاتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے ڈفرینٹ پیٹرنز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فیکٹری پیٹرن تھا، آپ ایک ہی چیز کو جہاں ری یوز کرنا ہوتا ہے وہاں سے ری یوز کر لیتے ہیں، یا سنگلٹن پیٹرن میں بھی آپ ایسے کرتے تھے کہ آپ ایک آبجیکٹ کی ریسورس خود کریٹ کرتے تھے، اس کو بار بار ری یوز کر رہے ہوتے تھے۔ تو آپ کے کوڈ کی ایک تو ری یوزیبلٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کے کوڈ انہینس ہو جاتا ہے، اور ڈیولپرس کے امانگ جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی امپروو ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کا یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ پیٹرنس کا یوز کر کے اپنے کوڈ جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کوڈ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تھرو جو بھی سسٹم کریٹ ہوں گے، یعنی آپ ڈیزائن پیٹرنس کا یوز کرتے ہوئے جو بھی سافٹ ویئر کریٹ کریں گے وہ کافی فلیکسیبل ہوگا، یعنی آپ اس کو انہینس بھی کر پائیں گے۔ اس میں اگر 2 فیچر ہیں تو کل کو آپ اس کو 4 فیچرز تک بھی لے جا سکتے ہیں، 6 فیچرز تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ مینٹینیبل ہوگا، آپ ان کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں، اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا کیونکہ کوڈ جو ہے وہ ایک پراپر اسٹرکچرڈ ہوگا، ایک آپ نے رولز کو فالو کرتے ہوئے کوڈ لکھا ہوگا، تو آپ کا ایک تو کوڈ کلیئر ہوگا، اور آٹومیٹیکلی جب کلیئر ہوگا تو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوگا۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ تمام ڈیزائن پیٹرنز جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے، اور بک میں بھی اس کے بارے میں یہی ساری انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہے۔ بس یہاں پہ بک میں کچھ ایگزامپلس نہیں لکھی ہوئی تھی، میں نے وہ اپنے سے ایڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ کی کلاس ایکٹیویٹی بھی تھی کہ آپ نے ریئل ورلڈ سینیریوز جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ یہ ڈیزائن پیٹرنز اپلائی ہو سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو ایگزامپل جو ہے وہ پیچھے ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو ڈیزائن پیٹرنز اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ کا ڈیزائن پیٹرنز کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ سافٹ ویئر ڈیبگنگ اور ٹیسٹنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وتھ پریکٹیکل ایگزامپلس۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔